الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر پارہ نمبر 2 دے اندر سورۃ بقرہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ خالق کائنات نے فرمایا اے ایمان والو، کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو عطا کی۔ اب جو پاک چیزیں ہیں، پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کریم، یہ صحیح مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کریم خود بھی پاک ہے اور پاک چیزیں ہی پسند فرماتا ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تفسیر خازن میں بھی یہ بات موجود ہے کہ یہ جو خطاب ہے یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے رسولو، میرے پیغمبرو، تم کھاؤ پاک چیزیں اور نیک عمل کرو، بے شک میں تمہیں بما تعملون جو تم کرتے ہو علیم جاننے والا ہوں۔ پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے آیا، یہ پاک چیزیں کھانے کا فائدہ کیا ہے؟ پاک رزق یہ کھانے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک حدیث پاک میں اگر کوئی شخص ایک حرام کا لقمہ کھا لیتا ہے، ایک حرام کا لقمہ کھا لے تو 40 دن کی اس کی عبادت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، اس کے چہرے پہ سفر کے آثار نظر آ رہے ہیں، اس کے بال جو ہیں وہ پراگندہ، مطلب کہ سفر کی حالت سے وہ آپس میں جڑ چکے ہیں، اس کے چہرے پر گرد و غبار نظر آ رہا ہے، یعنی اس کا یہ گیٹ اپ جو ہے نا وہ بتا رہا ہے یہ سفر کر کے آیا ہے۔ اور وہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں یا رب کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی یہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا، دعا کرنا یہ قبول نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کیوں قبول نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا مشروب پینا حرام ہے، اس کا لباس وہ حرام ہے اور اس کی غذا وہ حرام ہے۔ یعنی پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں، کوئی ریاضت قبول نہیں، کوئی بندگی، کوئی پرستش قبول نہیں۔ وجہ کیا بیان فرمائی؟ کہ اس نے جو غذا استعمال کی ہے وہ حرام ہے، اس نے جن پیسوں سے کپڑے خریدے ہیں وہ پیسے حرام تھے، اس نے اپنے بالوں پر، اپنے جسم پر جو خرچہ کیا ہے وہ حرام کی کمائی ہے، لہٰذا اس لیے جو حرام کی کمائی اپنے اوپر استعمال کرے اس کے ہر عمل کو وہ ضائع کر دیتی ہے۔ اللہ کریم اس سے ہمیں بچائے۔ اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے اوپر یہی جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے، بخاری شریف میں، امام مسلم میں، ترمذی شریف میں، یہ پورے باب پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ اب پیارے محبوب کریم علیہ السلام، امام بخاری نے، امام مسلم نے کتاب آداب طعام، اسی میں یعنی جو پاک چیزیں کھانی ہے نا، ان میں بھی اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بیان فرمایا ہے کہ وہ کھانی کس طریقے سے ہے، اور ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں پھر کھانے کا طریقہ کیا ہے، الگ بیٹھے ہیں پھر کھانے کا طریقہ کیا ہے۔ کتاب آداب طعام باب التسمیۃ فی اولہ والحمد فی آخرہ۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی
عنہما آپ روایت فرماتے ہیں کہ ان عمر بن ابی سلمۃ رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں قال لی، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا سم اللہ، کہ جب کچھ کھانے لگو تو اللہ کا نام لو۔ سم سے مراد یعنی کہ تسمیہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، وکل پھر کھاؤ تم، بیمینک اپنے سامنے سے۔ یہ میرے محبوب کھانے کے آداب بیان فرما رہے ہیں، پھر تم کھاؤ اپنے سامنے سے، اور پھر فرمایا وکل مما یلیک، اور تم کھاؤ اپنے سامنے سے، وکل بیمینک اور کھاؤ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کھانا شروع کرنے لگو تو کھانے کو بسم اللہ شریف پڑھ کر کھاؤ۔ جب کھانا شروع کرو تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور جب کھانا آپ کے سامنے ہو تو پھر اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یعنی پہلے اتفاق سے سارے اصحاب نبی اور جن کے گھر میں اتفاق ہو وہ ایک برتن میں بیٹھ کے کھاتے، اس میں برکت ہے، اور کھاتے اپنے سامنے سے تھے۔ ایک دسترخوان پہ اگر آدمی دو بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایک دسترخوان میں بہت سارے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ایک دسترخوان کی چیز کو دوسری دسترخوان تک نہیں لے کے جا سکتے، شرعاً یہ اجازت نہیں ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا وکل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ دوسرے حدیث پاک میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ۔ آپ نے فرمایا کہ محبوب کریم علیہ السلام آپ نے مجھے فرمایا کہ اذا آکل احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک شخص کھانا کھائے تو فلیذکر اسم اللہ، اسے چاہیے کہ وہ اس کھانے کے اوپر اللہ کا ذکر کر لے۔ یہاں ذکر سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اللہ کا ذکر کرے فَإِن نَاسِيَ، پس اگر کوئی بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جائے، کوئی کھانا جب شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھ سکے تو پھر کیا کرے؟ فرمایا فَإِن نَاسِيَ أَن يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بھول جائے تو پھر وہ ذکر کرے، پھر وہ تسمیہ پڑھے، پھر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اللہ تعالیٰ کا نام لے، فی اولہ، جہاں اس کو یاد آ جائے وہاں بھی یہ کہے کہ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، یعنی میں اول میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہوں اور آخر میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ اب یہ بسم اللہ پڑھنے کا، یہ اول اور آخر میں اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آگے والی حدیث پاک میں اس کو ابو داؤد شریف میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور ترمذی شریف میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور کہا ہے کہ وقال حدیث حسن صحیح، یہ جو حدیث پاک ہے نا یہ حدیث صحیح ہے۔ آگے حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں قال سمعت، میں نے محبوب کریم علیہ السلام سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ، آپ نے فرمایا کہ یقول، آپ فرماتے ہیں اذا دخل الرجل بیتہ، جب تم میں سے کوئی ایک شخص اپنے گھر میں داخل ہو تو فذکر اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کا نام لے، مطلب کہ جب وہ گھر میں داخل ہو تو وہ اللہ کا ذکر کر کے گھر میں داخل ہو۔ کچھ بزرگ امام ترمذی نے اور امام مسلم نے بھی لکھا، اور مشکات المصابیح میں بھی یہ بات موجود ہے، جلد نمبر 6 کے اندر صفحہ نمبر 83 میں یہ بات موجود ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام آپ کے جو غلام ہیں جب گھر میں داخل ہوتے تو گھر میں داخل ہو کے اگر گھر میں کوئی نہ بھی ہونا تو پھر وہ کہتے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں بہت زیادہ برکتیں ہیں،
ایک جب آپ گھر میں داخل ہوں گے، اللہ کے نبی پاک پر یہ سلام بھیجیں گے، تو اس میں ایک تو آپ میں اتفاق ہوگا گھر والوں میں، دوسرا گھر میں برکت کا نزول ہوگا۔ اور کچھ بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، پھر سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں۔ اب اس کی برکت کیا ہے؟ یہ صفحہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 13 پہ لکھا ہوا مشکات المصابیح میں۔ اس کی برکت یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا نام لیں گے، اس کے بعد سورۃ اخلاص کی تلاوت فرمائیں گے، تو تمہارے گھر میں شیطان قیام نہیں کرے گا، شیطان رکے گا نہیں، وہاں سے بھاگ جائے گا جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو۔ تو فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب گھر میں داخل ہوں تو اللہ کا نام لیں، عند دخول ہی، گھر میں داخل ہونے کے وقت بھی اللہ کا نام لیں، اور عند طعام ہی، جب کھانا کھانے لگے، کھانا تناول کرنے لگے، تب بھی اللہ کا نام لیں۔ اب اس اللہ کے نام میں کیا برکتیں ہیں؟ اللہ کا نام لیں تو برکتیں کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی یہ ذاتی نام ہے، باقی جتنے بھی ہیں وہ صفاتی ہیں، اور یہ جو نام ذاتی، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا ذاتی نام، اور جو صفات آ رہی ہیں ان میں برکتیں کیا ہے؟ فرمایا قال الشیطان لاصحابہ، جب تم کھانے کے اوپر بسم اللہ شریف پڑھتے ہو، جب تم اپنے گھر میں داخل ہونے کے وقت اللہ کا ذکر کرتے ہو، تو شیطان اپنے اصحاب سے کہتا ہے، اپنے دوستوں سے کہتا ہے، اپنے یاروں سے یہ کہتا ہے، لا مبیت لکم ولا عشاء، اب نہ تمہارے ادھر رکنے کے لیے جگہ ہے اور نہ ہی تمہارے ادھر کھانے کے لیے، نہ اب تم ادھر قیام کر سکتے ہو اور نہ یہاں سے کچھ کھا سکتے ہو۔ یہ اللہ کا نام، اس میں اتنی برکتیں ہیں کہ شیطان اس گھر میں نہ تو رات گزارتا ہے اور نہ ہی وہاں کچھ اس کو کھانے کے لیے کچھ ملتا ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرْ، فرمایا جب تم گھر میں داخل ہونے کے وقت اللہ کا نام لو، گھر میں داخل ہونے کے وقت اللہ کا نام لیتے ہو، تو قال الشیطان، پھر شیطان کہتا ہے، ادرکتم المبیت، کہ اب یہاں تم کوئی بھی رات گزارنے نہیں دے گا، اب تم رات یہاں گزار نہیں سکتے، کیونکہ اس گھر میں اللہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ، اور جب تم کھانا سامنے رکھ کر کھانا شروع کرو اور اللہ کا نام نہ لو، اللہ کی بارگاہ میں تسمیہ نہ پیش کرو، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ شریف نہ پڑھو، تو قال ادرکتم المبیت والعشاء، تو یہ شیطان کہتا ہے اب تم یہاں رات بھی گزارو اور رات گزارنے کے ساتھ ساتھ رات کے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا ہے تمہارا ادھر۔ پتہ چلا کہ اگر ہم کھانے کے اوپر بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان اس گھر میں رات بھی گزارتا ہے اور اس گھر میں کھانا بھی کھاتا ہے۔ پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے ہر مسئلے کے اوپر اپنے پیارے صحابہ کو یہ سمجھایا، ان کو بتایا، اور انہی کی برکت سے یہ باتیں ہم تک پہنچی۔ اور آگے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ ایک بار نہ ہم محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کسی کھانے میں تھے، حاضر تھے کہ سب اکٹھے کھانا کھانے میں حاضر ہوئے، تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے جب کھانا سامنے رکھا تو کوئی بھی صحابی لم ندع ایدینا، کوئی بھی صحابی جو ہے وہ کھانے میں ہاتھ نہیں رکھتا تھا جب تک کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کھانا شروع نہ کر لیں۔ یہ صحابہ کا ایک ادب تھا، ایک ادب تھا صحابہ اکرام علیہم رضوان اجمعین، یہ پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کرتے تھے۔ تو کسی نے ہاتھ نہ بڑھایا کھانے کی طرف حتیٰ یبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اتنی دیر تک کوئی بھی ہاتھ نہیں بڑھاتا تھا جب تک کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام ابتدا نہ فرما لیں، آپ شروع نہ کر لیں۔ یہ ایک ادب کا تقاضا ہے۔ اگر ادب والی اولاد ہو تو جب تک باپ کے سامنے بیٹھی ہے، جب تک وہ شروع نہ کرے تو وہ اولاد شروع نہیں کرتی۔ اگر کوئی پیر ہو، اس کے جو مریدین حضرات ہیں وہ ان سے پیار کرتے ہیں، جب تک پیر صاحب شروع نہ کریں وہ شروع نہیں کرتے۔ اگر کسی جگہ پہ استاد صاحب ہو اور ان کے شاگرد ہوں، یہ بھی ایک ادب کا مقام ہے، جب تک استاد شروع کھانا نہ کریں تب تک شاگرد بھی نہیں کرتے۔ تو یہ تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کل نبیوں کے امام ہیں، سلطان ہیں آپ سارے رسولوں کے،
تو آپ کھانے میں جب تک آپ نے شروع نہ کیا تو صحابہ بھی ہاتھ آگے نہیں بڑھاتے تھے. تو پیارے محبوب نے یادہ ہو جب اپنا ہاتھ کھانے میں رکھا تو وَإِنَّ حَضَرْنَا مَعَ مَرَّةً طَعَامًا، تو بے شک محبوب کریم علیہ السلام آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اتنی دیر تک کھانا شروع نہیں کرتے تھے کہ یادہ ہو جب تک محبوب کریم علیہ السلام کھانا شروع نہ کرتے. آگے ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا، ایک مرتبہ ہم محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ کسی کھانے میں حاضر ہوئے تو فجات جاریۃ کانہا تدفع، تو بس ہمیں ایک لڑکی کی جاریتن ایک لڑکی کی آواز آئی بولنے کی، کانہا تدفع جیسا کہ اس کو دھکیل کر لایا جا رہا تھا. محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ کھانے وہ پاس آئی، حضرت جابر فرماتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام کے غلام یہ روایت فرماتے ہیں جب وہ پاس آئی تو اس نے کھانے کے اوپر وہ جو رکھا ہوا تھا برتن میں کھانا اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی. تو محبوب کریم علیہ السلام نے فَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهَا، آپ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا. وہ جو لڑکی کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگی تھی اس کے ہاتھ کو پکڑا. اور ثُمَّ جَاءَ عَرَبِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ، اور پھر ایک عرابی آیا وہ بھی اسی طرح آگے کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگا تو فَأَخَذَ بِيَدِهِ، محبوب کریم علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کو بھی پکڑ لیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یستحل طعاما، کہ بے شک شیطان ان دونوں کے ذریعے، ایک لڑکی اور ایک اعرابی، اس کے ذریعے سے کھانے کو حلال کرنا چاہتا تھا. یعنی وہ بسم اللہ شریف نہیں پڑھی انہوں نے، وہ کھانے میں ہاتھ ڈالتے تو کھانا بغیر بسم اللہ کے شروع ہو جاتا، بغیر اللہ کے ذکر سے کھانا شروع ہو جاتا تو یہ شیطان کے لیے حلال ہو جاتا. تو یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ تعالی علیہ، شیطان یہ چاہتا تھا کہ یہ میرے لیے حلال ہو جائے اور یہ جو دونوں آئے تھے یہ اللہ کا ذکر کیے بغیر ہی اس کھانے کو شروع کر دیتے. پھر کتنا پیارا جملہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے بولا. آپ نے فرمایا بے شک یہ جو لونڈی ہے اور یہ جو شخص ہے عرابی، یہ دونوں اپنا ہاتھ اگر اس کھانے میں ڈال دیتے تو یہ شیطان کے لیے حلال ہو جاتا. اور آگے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، جب میں نے ان کے ہاتھ کو پکڑا، یعنی اس لڑکی کے، اس لونڈی کے اور اس عرابی کے ہاتھ کو پکڑا جو کھانے میں جانے والا تھا، تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اِنَّ يَدَهُ فِي يَدَيْ مَعَ يَدَيْهِمَا، جب میں نے ان کے ہاتھ کو پکڑا تو ان کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں آ گیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی جب محبوب کریم علیہ السلام نے اس عرابی کے ہاتھ کو پکڑا، اس لڑکی کے ہاتھ کو پکڑا جو کھانے میں بسم اللہ شریف پڑھے بغیر ہی ہاتھ ڈال رہی تھی، تو اللہ کے نبی پاک نے فرمایا کہ اس وقت میرا ہاتھ میں شیطان کا ہاتھ بھی آ گیا تھا. پھر محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ثم ذکر اسم اللہ تعالی وَأَكَلَ، محبوب کریم علیہ السلام نے پھر اللہ پاک کا اس کھانے پر ذکر کیا اور اس کو کھانا شروع کیا. پتہ چلا سامعین کرام اور ناظرین، پتہ یہ چلا کہ محبوب کریم علیہ السلام کے فرامین کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں پیارے محبوب کریم علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب پاکیزہ چیزیں ان کو کھانے کا درس دیں، پاک چیزیں، اور جب یہ کھائیں تو ان سے پہلے اللہ کا ذکر کریں، بسم اللہ شریف پڑھیں، اس کی برکتیں ہیں، اس میں رحمتیں ہیں. پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام علیہم رضوان اجمعین کو یہی سبق دیا، یہی درس سنایا. اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ کھانا چاہے تھوڑا ہو اور آدمی زیادہ ہو تو وہ کفایت کر جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں کھانے کے آداب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.